ایک امام صاحب نماز کرا رہے ہوتے ہیں، جماعت پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران امام صاحب کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب امام صاحب کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اپنا ایک نائب مقرر کرتے ہیں اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کو اپنے مصلی پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ پہلے ویڈیو اب ملاحظہ فرمائیں، پھر میں بات کرتا ہوں۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز۔ جی تو ویڈیو آپ نے دیکھ لی، ایک امام ہوتے ہیں، جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، تو نماز کے دوران، جماعت کے دوران ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اپنے پیچھے کھڑے ہونے والے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے مصلی پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو اس مسئلے کا علم کا ہونا ضروری ہے۔ جب امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے تو وضو ٹوٹنے کی وجہ سے وہ اپنا ایک نائب مقرر کرتا ہے، ایک نائب امام مقرر کرتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو اپنی مصلی پر کھڑا کر دیتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہو سکتا ہے امام صاحب کا جو وضو ٹوٹا ہو وہ ہوا کی خارج ہونے کی وجہ سے ٹوٹا ہو۔ تو ایسی صرف ہوا کے خارج ہونے کی وجہ سے وضو وہ بھی ٹوٹتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ صرف ہوا کے خارج ہونے کی ہی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے، بلکہ کسی اور وجہ سے بھی امام کا وضو ٹوٹ سکتا ہے، خون آنے کی وجہ سے بھی ٹوٹ سکتا ہے، کسی اور وجہ سے بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو امام صاحب کا اگر وضو ٹوٹ جائے تو حکم یہی ہے، شریعت کا حکم یہی ہے کہ جب وضو ٹوٹ جائے امام صاحب کا اور وہ نماز کرا رہے ہوں جماعت کے دوران، تو اپنے پیچھے کھڑے ہونے والے کا ہاتھ پکڑ کے اور اس کو اپنے مصلی پر کھڑا کریں۔ یہ اسلام کی کتنی خوبصورت بات ہے کہ نماز کے لیے پاکی شرط ہے، وضو کا ہونا شرط ہے، وضو کے بغیر جو ہے نماز نہیں ہوتی۔ اس لہذا اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ نماز کے دوران، جماعت کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز جو ہے نا، خاص طور پر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنا ایک نائب مقرر کرے، اس کو اپنے مصلی پر کھڑا کرے اور وہ نماز جو ہے وہ کرا لے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ مؤذن ہو یا کوئی عام سا بھی مقتدی ہو، محلے گلی کا رہنے والا ہو، تو وہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں امام کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں۔ حالانکہ یہ اچھی بات ہے، کھڑا ہونا چاہیے، لیکن اس مسئلے کا علم کا ہونا بہت ہی ضروری ہے کہ اگر اس شخص کو جو پیچھے کھڑا ہے امام کی، اس کو اس مسئلے کا علم نہیں ہے اور کبھی نہ کبھی خدا نخواستہ امام کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ اپنے پیچھے کھڑے ہونے والے مقتدی کا ہاتھ پکڑ لے اور اس کو آگے کرنے لگے، تو وہ مقتدی تو پریشان ہو جائے گا کہ مولوی صاحب کو کیا ہو گیا، مولوی صاحب تو آج جو ہے نا وہ کہیں خدا نخواستہ پاگل تو نہیں ہو گئے کہ نماز کے دوران میرا ہاتھ پکڑ رہا ہے۔ تو مولوی صاحب کو کچھ نہیں ہوا، آپ کو اس مسئلے کا علم نہیں ہے۔ تو جو امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کو اس مسئلے کا علم کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ امام صاحب کا جماعت کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو حکم یہی ہے، شریعت کی یہ تعلیم ہے، تو امام کے پیچھے جو بھی کھڑا ہے تو امام جو ہے نا اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی جگہ، اپنی مصلی پر کھڑا کرے۔ تو میں دوبارہ کہوں گا کہ امام صاحب کا اگر وضو ٹوٹ جائے اور امام کسی بھی شخص کا ہاتھ پکڑ لے کہ بھائی میری مصلی پر کھڑا ہو جائے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ آرام سے اور امام کی مصلی پر کھڑا ہو جائے اور وہ امام کا نائب بن کر جماعت کو آگے چلائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جن کو اس مسئلے کا علم نہیں ہے، میری یہ ویڈیو دیکھ کر ان کو اس مسئلے کا علم ہو جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔